خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو بہت شوقین ہیں کثرت ازواج کے، بڑھ چڑھ کے زیادہ سے زیادہ شادیاں کرنے کے شوقین ہیں اور ناجائز استنباط کرتے ہیں، اس آیت کریمہ سے ناجائز استدلال کرتے ہیں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، سورہ نساء۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو۔ یہ آیت اور اس کا معنی سمجھا رہا ہوں اور اس کی فقہی استنباط کر رہا ہوں خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو بہت شوقین ہیں کثرت ازواج کے، بڑھ چڑھ کے زیادہ سے زیادہ شادیاں کرنے کے شوقین ہیں اور ناجائز استنباط کرتے ہیں، اس آیت کریمہ سے ناجائز استدلال کرتے ہیں، ساتھ بیویوں پر ازواج پہ ظلم بھی کرتے ہیں، ناانصافی بھی کرتے ہیں۔ ان کے لیے بطور خاص اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے حلال اور پسندیدہ ہیں، 2 2 اور 3 3 اور 4 4۔ اب اس آیت میں آگے چلتا ہوں، مگر یہ ہے بشرط اجازت عدل، اجازت ہے بشرط عدل۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زیادہ بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو۔ اور اینڈ پر جا کے فرمایا کہ یہ بات قریب تر ہے اس بات کے کہ تم ظلم نہیں کرو گے۔ اب عبارت النص سے تو جواز نکاح ثابت ہوا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، جو حلال عورتیں ہیں، پسندیدہ عورتیں ہیں، ان سے نکاح کرنا ثابت ہوا عبارت النص سے۔ فَانكِحُوا یہ تو حکم ہو گیا، یہاں نکاح کرنے کی اجازت ہی نہیں بلکہ حکم ثابت ہوا، یہ تو ہوئی عبارت النص۔ طریقہ بتا رہا ہوں کہ ایک آیت ہے، فقہا کس طرح اس آیت سے مختلف قسم کے احکام استنباط کرتے ہیں۔ نکاح کا حکم ثابت ہو گیا، پھر اس کے بعد اگلی بات آ گئی، ما طاب لکم من النساء، جو تمہیں پسند ہوں، حلال بھی ہوں اور پسند ہوں۔ اس پسند کے معنی میں اشارتاً نکاح سے، شادی سے پہلے حضور کی ایک سنت اور حدیث کو ملاتے ہوئے اگر دیکھ لے بچی بچے کو اور بچہ بچی کو پسند نکاح کے لیے، شرعن بری نیت سے نہیں، نکاح کے فیصلے کے لیے، تو اس کا جواز ثابت ہوا۔ ما طاب لکم کے لفظ سے، جو تمہیں پسند ہوں، تو پسند کا فیصلہ دیکھے بغیر نہیں ہو، اس کا جواز ثابت ہوا۔ یہ فقہا کا کام ہے۔ اب قرآن نے تو نہیں لکھی یہ باتیں، قرآن نے ایک بات ایکسپلیسٹلی اور کچھ باتیں امپلیسٹلی بیان کر دی۔ پھر آگے آ گیا مثنیٰ و ثلاثہ و رباع، 2 2 یا 3 3 یا 4 4۔ اب اس سے کئی لوگوں نے جن کو فہم نہیں ہے انہوں نے اخذ کر لیا کہ دیکھو قرآن مجید نے 2 3 4 تک کا حکم دیا ہے، میں تو قرآن کے حکم پر عمل کرتا ہوں، 2 2 کرو، 3 3 کرو، 4 4 کرو۔ مگر نہیں، ایک سے زائد کی فقط اجازت دی، نکاح کرنے کا حکم دیا، اور ایک سے زائد کی فقط اجازت دی، اور وہ اجازت مشروط کر دی۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، وہ عدل کی شرط کے ساتھ اس کو کوالیفائی کر دیا۔ اگر عدل کر سکو تو اجازت ہے، اور اگر نہ کر سکو تو فواحدتاً حکم دے دیا کہ ایک ہی سے کرو۔ چونکہ ایک سے زیادہ کرنے کی اجازت اتنی اہم اور طاقتور اجازت نہیں ہے جتنا طاقتور گناہ ایک سے زائد بیویوں سے نکاح کر کے بے عدلی اور بے انصافی اور ظلم کرنا ہے۔ وہ گناہ زیادہ شدید ہے بنسبت اس اجازت کے، اجازت مشروط ہے، گناہ بڑا ہے، یہ اس میں سے اخذ ہوا۔ اب جو شرط عدل ہے، آپ بتائیے کتنے لوگ ہیں جو ایک سے زائد بیویوں سے شادی کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں عملاً عدل کرتے ہیں؟ میل قلب مستثنا ہے، میلان قلب، میلان طبع جو انسان کے بس میں ہی، ایک طرف زیادہ جھکاؤ ایک طرف کم، اس حد تک استثناء ہے۔ مگر وقت برابر دینا، وسائل برابر دینا،
دن راتیں برابر تقسیم کرنا، حقوق بقایا پورے ادا کرنا، یہ سارے جو عدل کے اندر آتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو زائد شادیاں کر کے اس عدل پہ پورا اترتے ہیں؟ تو کتنے لوگ ہیں جو عدل بین الازواج کی شرط کو پورا کرتے ہیں؟ وہ پورا نہیں کر سکتے. تو قرآن مجید کا فقہ صحیح نہیں ہے، یا قلب صحیح نہیں ہے، یا نیت صحیح نہیں ہے، یا نگاہ صحیح نہیں ہے. کہیں خرابی ضرور ہے. خرابی یہ فقہ، یا خرابی یہ قلب و نظر. بدنام شریعت ہوتی. اب اس سے جو اگلی چیز ثابت ہوئی، میں فقہ کی بات کر رہا ہوں، چونکہ قرآن مجید نے شرط لگا دی کہ بغیر فقہ جب قرآن اور حدیث کی آیات اور نصوص اور عبارات کا مطالعہ کریں گے اور اس میں اصول فقہ کو نکال دیں گے درمیان میں، تعبیر معنی قرآن میں، تعبیر حدیث و تشریح حدیث میں، تو معاذ اللہ استغفر اللہ، اسلام کی تعبیر اور احکام شریعہ کی تعبیر مذہب کا خیز عمل بن جائے گا. اب یہی جو آیت کریمہ پڑھی، اس کا یہ معنی بھی نکلتا ہے، اور تضحیق کرنے والے نکالتے ہیں. آپ کے پاس سوائے فقہ القرآن کے کوئی جواب نہیں ہے کہ قرآن نے کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اس کا معنی ہے نکاح کرو دو دو، دو دو، اور تین تین، اور چار چار. مثنا و ثلاثہ، او نہیں یا نہیں، وہ کہتے ہیں اور ہے معنی واو. مثنا و ثلاثہ و رباع، دو دو کرو، دو جمع دو چار، اور تین تین، تین اور تین چھ، چار اور چھ 10، و رباع، اور چار چار ڈبل 8، 18 بیویوں تک چلے گئے. تو بنیادی چیز سمجھانا مقصود یہ ہے کہ الفقہ کو نکال کر کوئی قرآن اور حدیث کی نصوص اور عبارات پر بات کر کے دین کی تشریح کرنا چاہے تو معاذ اللہ دین کی تضحیق ہوگی.